میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا. کہتے میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں, میں تو کھل کے کروں گا, کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک پروگرام بتایا, حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. فرمایا میں ہلکی بات نہیں. حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے, اسلام کی غربتوں کا عالم, غربتوں کا, ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں, مکے والے ستاتے, مدینے ہجرت ہوئی نہیں, حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے. اتنے کٹھن حالات, اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے, تم باغی ہو گئے ہو, نئے رستے پہ لاگو, بتاؤ. تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں, وہی جملے, وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر. حضرت جعفر طیار بول پڑے, فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے. نجاشی, یہی باتیں ہوتی ہے نا محفل میلاد میں, ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے, کسی کا عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا, اس کی زندگی مردے جیسی کر دی جاتی, بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا, بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا. اے نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا, یتیم پسا کرتا تھا, مجبوریاں تھیں, پریشانیاں تھیں, دکھ ہی دکھ, آزمائشیں ہی آزمائشیں. بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا, پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اللہ نے ہمیں رسول دیا, فرمایا بس ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے, اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے, ایک خدا کی عبادت. تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے جب کہنا بڑا مشکل تھا, انہوں نے وہی میلاد کی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں, یہی ہوتی ہے نا میلاد کی بات. ایک صاحب شکوہ کرنے لگے, کہنے لگے تھی مولوی ہر محفل میلاد میں یہی بتاتے ہیں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں, فلاں ہوتا, اب بدل لینا چاہیے. تو میں نے کہا جب باتیں ہیں یہ تو بدلی کیسے جائے, باتیں ہیں یہ جو ہر سال محفل بعد میں دہرایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی بیٹی کے آنے پر پریشان نہ ہونا, اور بیٹی تو اب بھی دفن ہوتی ہے نا کئی کئی رنگ میں, کوئی جائیداد کے نیچے دب جاتی ہے, کوئی ساس سسر کے ظلم کے نیچے دب جاتی ہے, کوئی زیور کے بوجھ میں دب جاتی ہے, کوئی جہیز کے مطالبے میں. تو بیٹیاں تو دفن ہو رہی ہیں ابھی بھی, اس لیے ہم میلاد زیادہ مناتے ہیں تاکہ بیٹیاں آزاد ہو جائیں, بیٹیاں آزاد ہو باہر آ جائیں اس ظلم سے. تو بھائی محفل میلاد تو اس زمانے میں صحابہ. اور سنو, سیاستہ میں حدیث کی 6 کتابوں میں ایک نسائی شریف بھی ہے, سنن نسائی, حضرت امیر معاویہ. یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے سارا میلاد کا مہینہ. رکھیں گے کہ نہیں؟ جڑے نہیں بولے انہوں کا کی ارادہ ہے, کیا ہر موقع پہ چپ نہ رہا کریں. میری جماعت کا مسئلہ یہ ہے, یہ مکمل چوپ ہے پر مذہب کے معاملے میں, باقی کسی جگہ چپ نہ, بالکل. باقی تو ہر جگہ پتہ ہے, 200 کا بھی حساب کر لیتے ہیں. مذہب کے معاملے میں کہنے اسی پڑھے نہیں. تو میں کہا 2-4 ہزار لٹایا کیوں نہیں آج تک تو کسی نے, تو تے بڑا سیاڑا ہے, 100 دا دا ڈلوانا, اور مذہب کی دفعہ تو کہتا ہے میں ان پڑھوں نہ. پڑھیں, پڑھانے لگا ہوں آپ کو, پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, رکھیں گے یاد میری بات کو. کتاب کا نام کیا بتایا؟ سنن نسائی. سنن نسائی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں ہم سارے مسجد میں بیٹھے تھے, اور سارے بیٹھ کے نا تو نبی پاک کے آنے کا تذکرہ کر رہے تھے, مسجد میں سارے بیٹھے تھے. اچانک کیا ہوا کہ حضور بھی تشریف لے آئے, نبی پاک محفل میں پہنچ گئے. ہم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا آتے ہی, ما اجلسکم, کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے, کس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہو, بتاؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں. جلسے کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا, جلسے کا لغوی معنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. جلسے کا معنی حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو, عرض کی حضور شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں. فرمایا کس بات کا, عرض کی حضور اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے, آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا, فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک, کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم اسی بات کے لیے بیٹھے ہو,
کیا تم یہ ساڈا پنجابیوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. وہ کوئی بندہ آخر نہ کام ہوا تو انہوں کہتے ہیں قسم ہے آخی دینا وہی قسم ہے. تو حضور نے فرمایا قسم کھاتے ہو اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ فقط اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس نعمت اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے. اللہ کی قسم حضور نے پکا کرایا واقعی میلاد کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہو، واقعی میرے لیے بیٹھے ہو، پکا کرایا. سنے میں نسائی پڑھ رہا ہوں واقعی کہا حضور ہاں. نبی پاک نے فرمایا اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وہ تو اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں. تم یہاں بیٹھ کے شکر ادا کر رہے تھے اور اندر میرے پاس جبریل آئے ہیں اور فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ. نسائی سننے نسائی اور اسے پڑھا کرو بھائی. فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ مجھے پکا نہیں پتا تھا، مجھے پاک تھا کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ اسلام کے ملنے پر اور میرے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہو. اس لیے تم سے قسم اٹھوائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ. انہوں نے مجھے آ کے کہا محبوب تیرے غلام پتہ نہیں باہر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اس فعل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. اللہ فخر فرما رہا ہے. تو ہماری محفل میلاد کو کمزور سمجھتا ہے؟ یہ تو وہ والا کام ہے جس پہ رب فخر فرماتا ہے. سارے بولیے سارے بولیے مرحبا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فخر فرما رہا ہے. فخر وہ محفل کرنی چاہیے کہ نہیں جس پہ اللہ بھی فخر فرمائے. منع. اور خود میرے نبی کا کیا طریقہ ہے. سونے جمعہ بھی ہے بڑا فضیلت والا، پر آپ ہر سوموار کو ہی روزہ رکھتے ہیں، آپ ہر پیر کو ہی روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یوم ولدت فیہ، یہ صحیح مسلم ہے، یوم ولدت فیہ، اس لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، میں اس دن پیدا ہوا تھا. تو حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اظہار مسرت کرنا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. حضور کہتے ہیں میں پیدا ہوا تھا، میں مبعوث ہوا تھا اسی دن. شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے جتنے مکاتب فکر ہے نا ہندوستان میں، یہ سارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد بنتے ہیں. سلسلہ حدیث ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں سارے. ان کے ابا جی شاہ عبد الرحیم صاحب، اس بزرگ کا حوالہ دے رہا ہوں جس پر سارے مکاتب فکر متفق ہے، اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں ہر سال میں حضور کا میلاد مناتا تھا، اور طریقہ یہ تھا کہ پاک اور طیب کمائی سے ہر مہینے تھوڑے سے پیسے علیحدہ کرتا، پاک اور طیب، اور سال کے بعد اپنے پاک رسول کا پاک میلاد کرتا. فرماتے ایک سال غربت آ گئی، غریبی، آزمائش، پریشانی، کوئی شے نہیں تھی. گھر میں ٹوپیاں دو تھی میری، ایک میں نے پہن لی، دوسری میں نے بیچ لی. تھوڑے سے چنے خریدے، کچھ طالب علموں کو بٹھایا اور مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا. حضور کی شان بیان کرنی شروع کر دی، درود پاک پڑھا. فرماتے ہیں غریبی کا یہ عالم کے بھنے ہوئے چنے اور بس. فرماتے ہیں جب ختم ہو گیا وہ میلاد کی بزم تو میں نے ان طالب علموں کو تھوڑے تھوڑے چنے کھلائے، کچھ خود کھائے، اور بڑے بوجھل قدم کے یار مصطفیٰ کا میلاد جن کے صدقے سارا کچھ ملا ہے. او دوستو میلاد کو رسوا نہ کرو. گلی گلی گھوم کے پلیٹیں لے کے چندے مانگتے ہو میلاد کے. میلاد کا موقع ہے تو جانے قربان کر دیا کرو. تمہاری جیب آج بھی نہیں ہلکی ہوگی تو کب ہوگی؟ بچے میلاد، میں شیشہ نیچے کر کے نا گاڑی کا مجھے مل جائیں بچے میلاد میں کے لیے پیسے مانگتے تو میں کہتا میلاد نو مانگت کر چھڑیا جے، چلو گھر دوڑ جاؤ. یہاں بھی سنی سے یہاں بھی کہنا پڑے گا کہ پیسے دے، اسے تو خود آ کے مسجد میں کہنا چاہیے بتائیں میلاد کب ہونا ہے. اس لیے کہ یہ میرے رسول کی تشریف آوری ہے. اس دفعہ جھنڈیاں بھی میرے ذمہ، جھنڈا بھی میرے ذمہ،
لائٹنگ بھی میرے ذمے، لنگر بھی میرے ذمے، میلاد شریف کا موقع ہو اور لوگ چندے مانگتے پھرے، یہ کوئی اتنی مناسب چیز نہیں۔ اگرچہ میں حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چنے میں نے کھلائے، بوجھل قدموں سے عشاء پڑی، بڑا پریشان تھا، زیادہ ہوتے تو میں زیادہ لٹاتا، لیکن فرماتے ہیں وہی چنے کھلا کے عشاء پڑھ کے میں سو گیا، میرے نصیب جاگے، مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، تے حضور خواب میں آئے، سارا میرا شہر مہک گیا، تو میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں تو حضور کچھ عمل کر رہے ہیں، اور جو میں نے غور کیا تو نبی پاک کی گود میں وہی میلاد والے چنے پڑے ہیں، حضور ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا حضور کا چہرہ تو نبی پاک میری طرف دیکھ کے مسکرائے، تو میں سمجھ گیا میرا سونا مجھے بتا رہا ہے کہ اگر تیرے یہ چنے مجھے پسند ہے تو سمجھ لے تیرا میلاد میں نے بڑا ہی پسند فرمایا ہے، تیرا تذکرہ میلاد۔ ضروری تو نہیں کہ آپ علامہ صاحب کو بلائیں، ضروری تو نہیں نعت خواں کو دعوت دیں، محفل نعت کے میلاد کے تقاضے سمجھو، آپ اپنے گھر میں بچوں کو بٹھائیں، حضور کے تذکرے سنائیں، کوئی عرض نہیں۔ میلاد کا مطلب کس نے شرط لگائی ہے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہوگا؟ اور میں اپیل کرتا ہوں نعت خانوں سے، علماء سے، تمہیں خدا نے دین کے نام پہ دیا ہے، دین کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ آپ یقین کریں لوگ راہوں میں، مجھے کل جانا تھا وہ ضلع خوشاب میں، تو رستے کا نہیں پتا تھا، 2 آدمی اسپیشل للہ انٹرچینج پہ کھڑے تھے گاڑی لے کے کہ حضرت کو پتہ نہیں ہے تو لے کر کے جانا، اور وہاں جون ایک ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں۔ یہاں آسان ہے اس دور میں کسی کے لیے کھڑا ہونا اور رستے بنانا، تو تمہیں دین کے نام پر اتنی زیادہ عزت ملی ہے تو تمہیں خیال کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے تمہیں۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو کانٹوں پہ چڑھ کر دین بتلایا ہے، اور ریٹ رکھا ہوا ہے 50,000، 50,000، 30,000۔ شرم نہیں آتی؟ ڈر نہیں آتا تمہیں اللہ سے؟ میں خوف نہیں آتا؟ اور آپ شکوہ ہے یہ 5% لوگ ہیں پیسے مانگنے والے، 5%، 95% خدمت کرنے والے ہیں۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں آپ کو نعت کا گنوا سکتا ہوں جو ریٹ طے کر کے آتے ہیں، تو جو باقی سارے فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ 5، 6، 7 خطیب ہوں گے جو پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے ان 4-5 کا نام لینا، صرف باقی 95 کی بات کرو جو دین کی بات کر رہے ہیں۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، لوگوں نے 4-5 لوگوں کا نام لینا ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی بندے کے اندر 99 خوبیاں ہوں تو لوگ خوبیاں نہیں دیکھتے، ایک خامی دیکھتے ہیں۔ یہ 5-7 بندے ہیں بھائی، ہاں زیادہ نہیں، 5-7 ہیں، ان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ 95% کیوں نہیں دیکھتے؟ جو مدارس میں بیٹھ کے دین پڑھا رہے ہیں، جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث کا درس دیتے، اور شکوہ ہے قوم سے۔ ہر چیز کو لوگوں نے بکاؤ سمجھ لیا۔ جب اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر برے لوگ تو میدان میں آئیں گے۔ ایک چیز کی اجازت ہے دین کے اندر، کسی نے کسی مولانا کو فون کیا، اس کو سمجھ لیں آپ، اتنی اجازت ہے۔ کسی نے کسی علامہ صاحب کو فون کیا کہ آپ فیصل آباد آئیں، تو مولانا کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے پاس کرایہ بھی ہے کہ نہیں، میرے آنے جانے کا بندوبست کرو، میں آ جاتا ہوں۔ اس حد تک بات کرنا شریعت میں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ امام کو تنخواہ دیتے ہیں نا، تو یہ آپ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دیتے، یا وقت کی تنخواہ دیتے کہ تو نے فجر کی نماز پڑھانی ہے تو 5:45 سے 6:15 تک تو ہمارا پابند ہے، تو یہ وقت کے پیسے، یہ نماز کے پیسے، یہ درست نہیں۔ اور میری گزارش ہے ان لوگوں سے، ٹھیک ہے آپ زیادہ راہ کا سوال کریں، لیکن اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے، کیوں یہ ظلم کرتے، کیوں زیادتی کرتے؟ غریب آدمی کی پہنچ میں اب نعت خواں بھی نہیں رہا، وہ اپنے نبی کی نعت بھی سننا چاہے تو اس کے پاس پیسے نہیں۔ غریب آدمی اگر اپنے محبوب کی تعریف کسی مولانا سے سننا چاہے تو اس کے پاس وہ بھی پیسے نہیں۔ اتنی زیادتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں صحابہ صفہ میں سے میں نے کچھ لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا تو ایک شخص نے مجھے کمان دی، ان میں سے قرآن پاک ختم ہوا، کمان بطور تحفہ۔ استاد کی خدمت کرنا سنت ہے۔
بطور نذرانہ کسی کو کوئی چیز دینا سنت ہے اور وصول کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے دے تو میرے نبی پاک نے فرمایا تمہیں کوئی تحفہ اور نذرانہ دے تو لیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں کوئی دے گا نہیں، لیکن مطالبہ کرنا، طے کرنا، ریٹ طے کرنا، اللہ اکبر، کتنی غلط اور کتنی یہ وہ بات ہے جس سے انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، یہ لفظ کہتے ہوئے کتنی شرم آتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھایا صحابہ صفہ میں سے، میرا قرآن پاک مکمل ہوا تو ایک شخص نے مجھے کمان دی، تو میں نے کہا اتنی دیر وصول نہیں کروں گا جب تک اپنے نبی سے پوچھ نہ لوں۔ کہتے ہیں میں رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور قبول کر لوں؟ فرمایا اس لیے نہ قبول کرنا، گویا سمجھایا فی نفس سے، اس لیے نہ قبول کرنا کہ قرآن کا معاوضہ ہو، ورنہ یاد رکھنا اللہ قیامت میں آگ کا لباس پہنا دے گا۔ تحفے کا معاملہ اور ہے، نذرانے کا معاملہ جو چیز جائز ہے اس کا میں اعلان کر رہا ہوں، لیکن مطالبے کرنا، ریٹ طے کرنا، اکاؤنٹ نمبر دینا، دلال قائم کرنا، کتنا ظلم ہے، زیادتی کی بات ہے۔ ایک صاحب نے مجھے لودھرا سے فون کیا ٹائم دے دیں، میں نے کہا ٹھیک ہے میں ربیع الاول میں آؤں گا، ساہیوال بھی مجھے آنا ہے، ملتان بھی، تو میں آپ کو وہاں بھی میں حاضر ہو جاؤں۔ کہنے اکاؤنٹ نمبر بھی دے چھڈو، فیکٹری کا بھی نام دسو۔ میں نے کہا یار تو نے غلط جگہ فون کر لیا ہے، ایسا کوئی کھاتا نہیں۔ کہنا پھر نہیں تسی آؤندے۔ یعنی یہ اللہ معاف کرے قوم کا یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جو بندہ طے نہیں کرتا وہ آ ہی نہیں سکتا، وہ طے کرتا ہے۔ کہنے لگا آپ کریں طے، اور میں نے کہا ہم نے پکا ہی طے کر لیا ہے، جس سے طے کیا اس سے پکا ہی کیا ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں جس سے طے کیا اس نے نوازا کتنا ہے، کمال ہی کر دی ہے۔ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، جس سے طے کیا اس سے پکا ہی سودا ہو گیا، ضرورت کیا ہے تھوڑا تھوڑا طے کر دے۔ تو صاحب یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے بندہ 500 سال دور ہوگا، یعنی ابھی 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں، پھر بھی جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ فرمایا جس بندے نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا، اس لیے دین سیکھا کہ اس سے دنیا کمائے گا، اللہ اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، یہ تھے خوددار لوگ۔ حضور مفتی اعظم ایک جلسے میں تشریف لے گئے تو مفکر ملت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں بلایا جمشید پور، جب تشریف لائے تو ان کا روب اور جلال بڑا تھا، واپسی پر میں نذرانہ دینے لگا، فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہنا چاہیے تھا تحفہ ہے، نذرانہ ہے، وہ قبول کر لیتے۔ مسکرا کے پوچھا کیا ہے؟ تو کہتے روب اتنا تھا کہ میری زبان سے نکل گیا حضور کرایہ ہے، کرایہ ہے۔ فرماتے ہیں ان کے چہرے پہ جلال آیا تو پیسے دوبارہ پلٹ کے میری جیب میں ڈالے، کہنے لگے رکھ لو، میں کرایہ کا مولوی نہیں، میں کو کرایہ کا نہیں کہ جو کرایہ دے گا اپنی مرضی کی بات کرا لے گا، میں کرایہ کا نہیں، بڑا خوددار ہوں، کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ تو محفل نعت کا تقاضا یہ ہے کہ خوددار لوگوں کو بلائیے، اور اپیل ہے میری ان لوگوں سے جو طے کرتے ہیں، بس کرو نگاہ مصطفیٰ میں طے کرو، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تو نے خرید کر ہمیں انمول۔ تو دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہی ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا۔ میلاد میں نا یکم ربیع الاول سے درود پاک شروع کرنا ہے، اور 12 تک روزانہ کم از کم 1000 بار پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، سارا سال ہی پڑھنا ہے، سارا مہینہ ہی پڑھنا ہے، پر 12 تک ضروری ہے میری طرف سے۔ ان سویرے تو انہیں بھی نہ کو پوچھ لے کیڑی حدیث چاہیا ہے، اس لیے ہر بار کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے نا جی، یہاں فتوے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ تو 1000 بار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بڑا سوکھا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یار وعلی آلک و صحابک، یہ ایک دفعہ ہو گیا، اس کو 1000 پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے خوشبو لگا کے پڑھو گے تو انشاءاللہ موجیں لگ جائیں گی، پھر تو موجیں۔ اور میلاد کی محفل میں جب لنگر پکانا ہے تو غریب کو عزت کے ساتھ کھلانا ہے، اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بٹھا کے۔ یہ غریبوں کی محفل ہے، غریب کو قدر دینی ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور میں ہر میلاد پہ کہتا ہوں، پھر میری گزارش رہتی ہے، چھوٹی بڑی عید پہ کوئی بیٹی اور بہن کو عید دے نہ دے، عید میلاد النبی پہ بہنوں کو ضرور فون کرنا چاہیے،
بیٹیوں کو ضرور پیسے دینے چاہیے، اس لیے کہ یہی تو وہ عید ہے جس پہ میرے نبی نے بیٹی کی بات فرمائی ہے۔ اس پر بچیوں بھائی فون کریں بہنوں کو، انہیں جوڑا خرید کے دیں، انہیں بتائیں کہ میرے اندر پھر سے وہ بات تازہ ہو گئی ہے جس لیے میرے رسول پاک تشریف لائے تھے۔ تو بچیوں کا خیال کریں، بیٹیوں کا خیال کریں، بہنوں کا خیال کریں۔ میلاد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن کی بات ہے، ہم سے نہ پوچھو کہ میلاد نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم تو گلیوں کا کوڑا تھے۔ یہ ساری عزتیں رسول کے میلاد کی برکت ہے، یہ امت میں جتنا نور ہے یہ رسول اللہ کے میلاد کی برکت ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔